اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد، قرآن ہمارا۔ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک مرتبہ عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ درس قرآن مدرسہ اشرفیہ غیاث العلوم کانپور میں تیسرا درس قرآن ہونے جا رہا ہے۔ گزشتہ درس قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ پر گفتگو تقریباً مکمل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ، اور اس میں دو صفاتی نام ہیں، یعنی الرحمن الرحیم۔ تو اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی جتنے نام ہیں وہ سب کے سب صفاتی نام ہیں۔ سب کے سب کیا نام ہے؟ صفاتی نام ہے۔ اللہ یہ مشتق ہے یا عالم ذاتی ہے یا اس کا کوئی اشتقاق نہیں ہے، اس سلسلے میں محققین کی مختلف رائے ہیں۔ خلاصے کے طور پر اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے اللہ یہ ذاتی نام ہے، باقی سب کے سب صفاتی نام ہیں۔ اللہ تمام صفات کمالیہ جمالیہ کے جو واجب الوجود ہے، تمام صفات کمال جمال کو محیط ہے، اس ذات کا نام اللہ ہے۔ اور رحمان اور رحیم یہ رحم سے مشتق ہے۔ رحم کے معنی ہے نرم، نرم ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نرم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور را ہا میم، انہی دو سے رحمان بھی مشتق ہے اور رحیم بھی۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بندوں پر بہت مہربان، اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اس کا جب ترجمہ فرمایا ہے تو بہت کا لفظ اس میں استعمال فرمایا ہے، بہت مہربان اور رحم والا۔ اسی لیے عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس بچے دانی کو رحم بولتے ہیں، اس لیے کہ عورت کا رحم اس بچے کے اوپر بالکل نرم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندوں پر بالکل محبت فرماتا ہے اور حد درجہ مہربانی فرماتا ہے، اور لاکھ نافرمانیوں کے باوجود تمام آسائش اور نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اگر آپ کسی کے یہاں کام کریں اور کام نہ کر سکیں تو جو مالک ہوتا ہے
وہ نرمی نہیں دکھاتا، بلکہ آپ کو کام سے نکال دیتا ہے یا سزا دیتا ہے۔ لیکن رب کی نعمتوں اور اس کی مہربانی کا یہ عالم ہے کہ بندہ صبح و شام اس کی نافرمانی کرتا ہے، بلکہ بہت سے بندے ایسے ہیں جو اس کے راہ کے قریب آنا ہی نہیں چاہتے، جو راہ میں آتا ہے اس پہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی تمام نعمتوں سے سب کو مالا مال فرماتا ہے۔ رحمان اور رحیم میں مفسرین نے فرق یہ کیا ہے کہ رحمان میں عام بڑی بڑی نعمتیں جیسے ہوا، دھوپ، پانی، اس طرح کی نعمتوں سے سب کو مالا مال کیا۔ یہاں رحمان کی تجلی ہے، اور حکومت، نبوت، ولایت، علم، عہدہ، یہ سب کو نہیں عطا فرماتا، یہ رحیم کی تجلی ہے۔ اور اس میں ایک فرق یہ بھی بیان فرمایا مفسرین نے کہ رحمان میں بڑی بڑی نعمتیں شامل ہیں، اور رحیم میں تمام چھوٹی چھوٹی نعمتیں شامل ہیں۔ یعنی رب کا در ایسا در ہے جہاں بڑی بڑی چیزیں بھی مانگی جاتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگی جاتی ہیں۔ جیسے دنیاوی تو وہاں پر جا کر کوئی ہلکی معمولی چیز نہیں مانگتا، اگر ہلکی معمولی چیز کوئی مانگ لیتا ہے تو جو مالدار ہے، جو بادشاہ ہے، جو حکمراں ہے، رحم کا یہ عالم ہے کہ اگر مستحق آپ 2 روپے کے ہیں تو وہ 10 روپیہ دے دے، مستحق تھوڑے کے ہیں تو وہ بہت دے دے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جو نافرمانوں کو بھگاتا ہے، نکالتا ہے، اپنے دروازے سے دھتکارتا ہے۔ لیکن رب کی مہربانی کا یہ عالم ہے کہ بندہ کتنوں ہی نافرمان ہو جائے، کتنوں ہی نافرمان ہو جائے، تب بھی رب ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تجھ سے قریب ہوں، ففروا الی اللہ، بھاگ کر میری طرف ہی آؤ، میری بارگاہی میں آؤ۔ ایک یہ دوسرا ایک مفہوم جو ہے تفسیر بیضاوی میں یہ بیان کیا ہے کہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دنیا کے اعتبار سے ہے کہ یہاں سب کو، اور رحیم جو ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہے کہ جو اس کی راہ پر چلا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی نعمتوں سے صرف اسے ہی نوازے گا۔ جیسے کہ جو انبیاء کرام، رسولان اعظام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا راستہ بنایا، اس راستے پر جو لوگ چلے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا اور اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بیان فرمایا رحمان اور رحیم کا یہ مفہوم اور یہ مطلب ہے۔ اس سلسلے میں ایک حکایت بیان کی ہے تفسیر نعیمی میں کہ 2 بھائی تھے، ان 2 بھائی میں ایک عابد و زاہد متقی پرہیزگار اور ایک فسق و فجور میں گرفتار نافرمان۔ تو فسق و فجور میں جو مبتلا شخص تھا، جب آخری وقت اس کا آیا تو عابد و زاہد بھائی اس کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا تم نے اپنے آپ کو کس چیز میں مبتلا رکھا تھا؟ تو فسق و فجور میں مبتلا شخص جو آخری وقت میں چل رہا ہے، اس نے کہا بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ اگر حساب و کتاب کے بعد میری ماں کو اختیار دیا جائے، میری ماں کو اختیار دیا جائے کہ تم چاہو تو اسے جنت میں بھیج دو، تم چاہو تو اسے دوزخ میں بھیج دو، تو بتاؤ میری ماں مجھ کو کہاں بھیجے گی؟ میری ماں مجھ کو کہاں بھیجے گی؟ تو عابد و زاہد
شخص نے جواب دیا کہ ماں تو تجھے جنت ہی میں بھیجے گی، ماں تو تجھے جنت ہی میں بھیجے گی۔ تو اس شخص کا عقیدہ اور ایمان اور پختگی دیکھیے، اس نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ تو بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائے گا۔ اسی اعتماد و یقین کے ساتھ وہ انتقال کر جاتا ہے۔ تو عابد و زاہد شخص نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا، تو اس نے کہا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا بھائی وہی جو آخری وقت میں نے جن جملوں کو ظاہر کیا تھا اپنی زبان سے، رب کو اتنا پسند آیا کہ میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے، بس بندوں کو ضرورت ہے کہ اس کے پاس آ کر ندامت اور گریہ وزاری کرے۔ اسی لیے اللہ جو ہے، بعض لوگوں نے جو بتایا کہ الہن سے مشتق ہے، بعض لوگوں نے بتایا لاہن سے مشتق ہے، بعض لوگوں نے بتایا کہ الف لام ہا سے مشتق ہے، اور ان تمام کے معاملات لوٹ پھیر کر یہ ہیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آئے، ہر پریشانی اور مصیبت میں اس کا در کھلا ہے، ندامت اور شرمندگی اس کے حضور ظاہر کرے تو اس کے تمام مصائب ٹل جائیں گے اور ہر پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر حد درجہ مہربان ہے۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت دیکھیں آپ۔ اسی لیے شریعت مطہرہ میں ہے کہ ہر جائز اور مباح کام بسم اللہ شریف سے آغاز کریں۔ اس سلسلے میں حدیث بھی ہے۔ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ یہاں ایک بات میں یہ بھی ظاہر کر دوں کہ امام العلماء جامع العلوم کنز العلوم سیدنا و سندنا استاذنا غوث زماں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے بسم اللہ شریف کی فضیلت بیان کرتے وقت یہ ایک بات بیان فرمائی تھی۔ یہ تفسیر نعیمی میں بھی درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ جنت کی سیر ہوئی، ایک مقام آیا، ایک نہر پانی، ایک نہر سے دودھ، ایک نہر سے شراب، ایک نہر سے شہد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہر کہاں سے جاری ہے؟ ساتھ میں حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو ایک فرشتہ انہوں نے عرض کیا حضور یہ نہر جہاں سے جاری ہے وہاں کی چابی تو آپ کے پاس ہے، وہاں کی چابی تو آپ کے پاس ہے۔ چنانچہ آپ اس مقام پر تشریف لے گئے، اور وہ چابی کیا تھی؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ بسم اللہ کی جو بسم میں میم ہے، اس میم سے نہر جو جاری ہے پانی کی، اور اللہ کی ہا سے
جو جاری ہے یہ دودھ، اور الرحمن کی میم سے شراب، اور الرحیم کی میم سے شہد۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے چابی کھولی تو دیکھا ایک جگہ سے یہ نہر جاری ہے، اور یہ اس نہر سے انہیں سیراب کیا جائے گا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا ہے۔ یعنی بسم اللہ کی میم سے پانی، اللہ کی ہا سے دودھ، الرحمن کی میم سے شراب، اور الرحیم سے میم، ان یہ چاروں نہریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جاری ہیں۔ تو جو اس کا اعتماد و یقین کے ساتھ ورد کرے گا اسے ان چاروں نہروں سے شراب کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دودھ، پانی، شہد، یہ تو جانتے ہی ہیں آپ۔ شراب سے یہ دنیاوی شراب مراد نہیں ہے۔ دنیاوی شراب یہ پینا پلانا یہ ناجائز حرام ہے، اسے منہ لگانا جائز نہیں ہے۔ یہ شرابن طہورا کا لفظ آیا، کیا آیا ہے؟ شراب طہور، ایک پاک پینے کی چیز جو انسان پیے گا تو اس کی روحانیت میں انقلاب برپا ہوگا۔ اور یہ دنیاوی شراب جو ہے اس کو پینے سے کیا انقلاب ہوتا ہے یہ تو معلوم ہی ہے نا، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جائز اور مباح کام میں آدمی اپنے اوپر لازم کر لے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے۔ اگر یہ ایسا ورد کرتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بشارتیں آئی ہیں وہ اس کا مستحق ہوگا۔ ایک بات اور بیان کی کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، یہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، فرعون نے نہیں مانا، خدائی کا دعویٰ کیا۔ معلوم ہے خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس نے ایک محل بنوایا اور اس محل کی پیشانی پر دروازے پر بسم اللہ لکھوایا، خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، تبلیغ اسے اثر نہیں کی، خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی، اس کے لیے بد دعا فرمائی۔ جب بد دعا فرمائی تو جو بھی جلیل القدر پیغمبر کسی کے حق میں دعا یا بد دعا ارشاد فرماتا ہے وہ اس کے حق میں پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی، مگر اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو وہی آئی، وہی آئی۔ کیا وہی آئی؟ کہ اے موسیٰ، جو تو نے بد دعا کی وہ اسی کا مستحق ہے، لیکن یہ عذاب اس پر اس لیے نہیں آیا کہ جس محل میں وہ ہے اس محل کی پیشانی پر بسم اللہ لکھا ہوا ہے، اس لیے وہاں پر عذاب نہیں آیا۔ چنانچہ جب فرعون اس سے باہر آیا تو اسے دریا میں ڈبو کر اسے عذاب دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے۔ تو آدمی اگر کسی کام کا آغاز کرتا ہے یا کسی اپنی شے پر، اپنی چیز پر بسم اللہ شریف مکتوب کرتا ہے اعتماد و یقین کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ اور ایک بات یہ بیان فرمائی یہ بات تفسیر عزیزی میں ہے، بسم اللہ شریف کے فوائد میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ کے ولی کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے کفن پر بسم پوچھی کہ کیوں لکھ دیا جائے، تو اس اللہ کے ولی نے جواب دیا کہ قیامت کے دن یہ میرے لیے دستاویز ہوگی جس کے ذریعے سے میں رحمت الہی کی درخواست کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ سب باتیں بسم اللہ کے فوائد میں مذکور ہیں۔
اور ایک بات تفسیر کبیر کے حوالے سے ہے کہ بسم اللہ شریف میں 19 حروف ہیں. کتنے ہیں؟ 19. آپ با سے لے کر الرحیم کی میم تک گنیں گے تو 19 حرف ہیں. اور اس 19 حرف کے معاملے میں یہ بیان کیا ہے کہ دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں. دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں. اگر صحت تلفظ کے ساتھ میں اور اعتماد کے ساتھ بسم اللہ کا ورد کرتا ہے تو ان دوزخ پر جو عذاب کے فرشتے ہیں ایک ایک حرف کے بدلے میں اس کی حفاظت ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ رات و دن میں گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ 24. اور اس 24 گھنٹے میں نمازیں کتنی ہیں؟ 5. تو 5 وقت بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب سے مناجات کر لیتا ہے، رب کی تعریف و توصیف کر لیتا ہے، تسبیح و تحلیل کر لیتا ہے. اس کے بعد کتنے گھنٹے بچتے ہیں؟ 19. اس کے بعد کتنے گھنٹے بچتے ہیں؟ 19. تو 5 وقت جو ادھر دیا ان سب کے بدلے ایک ایک گھنٹہ، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو اس نے ورد کیا ہے اس میں جو 19 حرف ہیں یہ 19 گھنٹے بھی اس کی حفاظت میں درج ہو جائیں گے. یہ بسم اللہ شریف کی برکت اور عظمت بتائی گئی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا اسی اعتماد و یقین کے ساتھ بسم اللہ ورد کرتے ہیں اور مضبوطی اور پختگی کے ساتھ بسم اللہ شریف کا ورد کیا کریں. اچھا، ایک بات اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ کیسے ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر قربان جائیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کو اتنا ثواب ملتا ہے، صرف ضرورت ہے کہ تھوڑی سی اس طرف توجہ کر کے نیت کر لیں. تھوڑی سی توجہ کر کے نیت کر لیں. دیکھیں، انسان کا وجود دنیا میں ماں باپ کے ذریعے سے ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے. تو عورت اور مرد جب یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں اور بسم اللہ شریف کا ورد کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچہ جتنی سانسیں لیتا ہے ان سانسوں کے بدلے میں ماں باپ نے جو بسم اللہ پڑھا ہے اس کے حق میں ثواب لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے حق میں ثواب لکھا جاتا ہے. اسی طرح جب آپ سفر پر نکلیں، سواری پر سوار ہوں، کشتی پر سوار ہوں، ٹرین پر سوار ہوں، گاڑیوں پر سوار ہوں، تو بسم اللہ پڑھ کر اگر آپ سوار ہوئے ہیں تو وہ جتنا قدم ہے، جتنی رفتار ہے، جس انداز سے جس سواری میں بیٹھے ہیں وہ جدھر جدھر جہاں جہاں لے جائے گا بسم اللہ کی برکت سے آپ کے حق میں وہ ثواب لکھا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ہماری اور آپ کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ ہم گھر سے نکلیں بسم اللہ شریف کا ورد کر کے نکلیں. سواری پر موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے جس پر بیٹھتے ہیں، آج کل جو رائج ہے سواریاں، اس پر بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ شریف کا ورد کر لینا چاہیے. اس سے اس کی حفاظت بھی ہے اور اس کے نامہ اعمال میں ثواب بھی. سبحان اللہ. تو اس پر ہمارا اور آپ کا عمل ہونا چاہیے. اس سلسلے میں ایک بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھا ہے، وہ اس انداز سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اگر آدمی ورد کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اللہ کے نام میں وہ برکت ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ہر شے سے محفوظ ہو جاتا ہے. نقصان جو پہنچانے والی چیزیں ہیں اس سے وہ کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں ایک حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حکایت بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں ایک مرتبہ درد ہوا. وہی آئی کہ فلاں جنگل چلے جائیے، فلاں بوٹی آپ تناول کر لیں، فلاں چیز آپ کھا لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے شفا مل جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں تشریف لے گئے، جس بوٹی کے لیے وہی آئی تھی وہ آپ نے تناول فرما لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ کا درد غائب ہو گیا. اس کے بعد
दूसरी मर्तबा फिर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी पहली वही पर कयास करते हुए आप जंगल में तशरीफ ले गए और फिर वही चीज निकाली और खा ली। पहली मर्तबा तो शिफा हो गया और दूसरी मर्तबा जब आपने तनाउल फरमाया तो दर्द में और इजाफा हो गया। बारगाह इलाही की तरफ मुतवज्जे हुए और अर्ज किया कि मौला ने नोश किया तो मुझे शिफा मिल गई, दूसरी मर्तबा मैंने खाया तो उससे मर्ज में इजाफा हो गया। वही आई, ए मूसा उस वक्त तुम मेरी इजाजत से गए थे और इस वक्त तुम अपने आप गए थे और शिफा वगैरह का मामला तो मेरे नाम और मेरी जात की बरकत से है। तो ये तमाम चीजें जो अल्लाह तबारक व ताला ने असबाब और जराए बनाए हैं, हकीकत में शिफा देने वाली जात, हकीकत में जो शिफा मिलती है वो रब के दर से ही मिलती है। इसी एतमाद व यकीन के साथ असबाब और जराए का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि कोई बुखार है गोली खा ली तो गोली से बसा औकात बुखार उतर जाता है, बहुतों का बुखार नहीं उतरता है। तो अल्लाह तबारक व ताला को शिफा देना मकसूद होता है तो बुखार उतर जाता है, और अगर शिफा देना मकसूद नहीं होता तो सारे करे धरे, सारी चीजें, ये सारी साइंस फेल हो जाती है और बंदे के जिस्म से रूह जो है परवाज कर जाती है। तो अल्लाह तबारक व ताला की जात पर कामिल एतमाद और भरोसा चाहिए। इसी तरह का एक वाकया हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का बयान किया हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजरे तो देखा कि कब्र में अजाब हो रहा है। आप रफ़े हाजत के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, रफ़े हाजत फरमाई, जब लौटे तो देखा कि अजाब दूर हो गया। तो आप देखें रब का इनाम और फजल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, यार मौला ये क्या भेद है, ये क्या राज है? जब मैं जा रहा था तो ये अजाब में मुब्तला था, जब मैं वापस हुआ तो अजाब इससे दूर हो गया। वही आई कि ईसा, ये शख्स जब मरा था तो इसने अपने पीछे एक हामिला बीवी को छोड़ा था, उस हमल से जो बच्चा हुआ आज वो मकतब में पहुंचा है और पहुंचकर मेरे नाम का विर्द कर रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी गैरत ने कहा कि जिसका बच्चा जमीन के ऊपर मेरे नाम का विर्द कर रहा है, मैं कैसे उसके बाप को जमीन के अंदर अज़ाब दूं? तो ये एक सबूत भी है इसाले सवाब का कि बंदा जब अपने मुर्दों के लिए कोई नेक अमल करता है और उसे इसाले सवाब करता है तो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से पता चलता है कि उसे फायदा पहुंचता है। तो जो लोग इस तरह के अकीदे पैदा करने की कोशिश करते हैं और बयान करते हैं कि कुछ पहुंचता नहीं है, कुछ पहुंचता नहीं है, वो लोग निरे जहालत और घाटे में हैं। उनको किसी ने समझाया कि ठीक है पहुंचता नहीं है, तो कैसे पहुंचता है मैं दिखाता हूं आपको। उस शख्स ने उसके माँ बहन की गाली दी, वो आग बगोला हो गया कि मेरी माँ और मेरी बहन को गाली देता है। तो कह रहे तुम्हारी माँ बहन तो घर में पहुंची बैठी हुई है, तुम मेरे सामने हो, ये गाली वहां कैसे पहुंच गई? तो ये पहुंचने के लिए जरूरी नहीं है कि सीढ़ी और हवाई जहाज और प्लेन हो। हर चीज के पहुंचने का म्यार और अंदाज अल्लाह तबारक व ताला ने उसका निजाम अलग रखा है। हमारी समझ में वो आए या ना आए, बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद तफसीर अजीजी में एक बात ये नकल है इस सिलसिले में कि जिस आदमी को कोई परेशानी आ जाए तो वो बिस्मिल्लाह 12,000 दफ़ा इस तरह पढ़े कि 1,000 बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, फिर 1,000 बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर नमाज पढ़े, और उसके बाद में अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में निदामत और शर्मिंदगी के साथ दुआ करे और उस परेशानी से निजात मांगे
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان شرط ہے کہ اخلاص یہ ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں یہ ایک عبارت ہے، اس کتاب سے میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الی الرب الجلیل ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ لکھے اور یہ پرچہ کسی بہتے ہوئے پانی میں ڈال دے اور ڈال کر پھر یہ دعا پڑھے، اللہم بمحمد وآلہ طیبین الطاہرین واصحابہ المرسلین اقضی حاجتی یا اکرم الاکرمین۔ تو اس کی برکت سے بھی وہ پریشانی، وہ مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ سبحان اور پھر ایک بات یہ ہے کہ جب آدمی رفع حاجت کے لیے جاتا ہے تو شیطانوں کا ٹھکانہ اور مسکن اور اس کا ڈرائنگ روم اور آرام گاہ کہاں ہے معلوم ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے بتاؤ؟ شیطانوں کا جو ہوٹل ہے، آرام گاہ ہے، وہ کہاں ہے؟ پخانے۔ ان سب جگہوں پر شیاطین رہتے ہیں۔ جب بندہ بغیر بسم اللہ پڑھے وہ اس کو دیکھتا ہے، ہنستا ہے، لطف اٹھاتا ہے، اور جب بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو یہ بسم اللہ پڑھنا شیطان کے درمیان اور بندے کے درمیان ایک پردہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اسے دیکھ نہیں پاتا ہے۔ تو ہر شے میں، ہر چیز میں جو جائز اور مباح ہے وہاں پر بسم اللہ شریف کو بھولنا نہیں چاہیے۔ کسی بھی کام کو کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کرنا چاہیے۔ ہاں، بچنے کی جگہ جو ہے اس کی کہاں ہے؟ جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، چوری ہے، ان سب جگہوں میں جو ہے جائیں کسی کے گھر ڈاکہ مارنے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، کوئی دیکھ نہ پائے، چلے ایسی جگہوں پر بسم اللہ شریف پڑھنا منع ہے۔ اور اندیشہ کفر بھی ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جیسے شراب وغیرہ، یہ سب چیزیں یا کوئی ناجائز حرام چیز کھا رہا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ کر اسے نہ کھائے، بلکہ حرام کھانا ہی نہیں چاہیے، بچنا ہی چاہیے، لیکن ایسی جگہوں پر اگر بسم اللہ پڑھتا ہے تو اندیشہ کفر ہے، اس لیے ایسے مواقع سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بسم اللہ شریف پر مسلمانوں کا اعتماد اور یقین اتنا ہے کہ جلیل القدر صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس زہر کا پیالہ حاضر کیا گیا اور کہا کہ اگر یہ آپ پی لیں اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے تب میں سمجھوں گا کہ اسلام بہت سچا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور زہر کا پیالہ نوش کر لیا اور کوئی نقصان نہیں ہوا، سبحان اللہ سبحان اور وہ شخص صاحب اسلام ہو گیا۔ جی، اسی طرح ایک واقعہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں کس درجہ آدمی کو اعتماد اور یقین چاہیے۔ ہمارے دلوں میں جو وساوس اور خطرات اور اعتماد اور اضطراب کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اعتماد میں کمی جو آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہم ان ناموں کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ روم کا بادشاہ ہرقل ہے، انہوں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط بھیجا کہ مجھے سر میں بڑا درد ہو رہتا ہے، سر کی تکلیف میں مبتلا رہتا ہوں، اس کے لیے کوئی علاج اور کوئی طریقہ نکالیں کہ مجھے اس سے نجات مل جائے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پرچے میں لکھا اور اسے ٹوپی میں سل دیا، اور وہ ٹوپی روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس میں بھیجوا دی۔ جب وہ ٹوپی بادشاہ اوڑھتا پہنتا تو درد غائب ہو جاتا تھا، اور جب اسے اتار کر رکھ دیتا درد شروع ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک دن کہا اس ٹوپی میں کیا ہے؟ اس نے کھولا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اس میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹکڑے پر لکھ کر اس ٹوپی کے اندر سل دیا ہے، جس کی برکت سے اس کا درد جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ برکت ہے۔ اب یہاں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دعا اور تعویذ جو ہے یہ توکل کے خلاف ہے، یہ شرک ہے، بعض اہل حدیث تو یہ بھی کہنے لگے۔ تو یہ دیکھیے یہ کسی کا عمل نہیں، یہ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم کا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم بخاری اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بعض صورتوں کو، جیسے کہ الحمد شریفی کا ذکر ہے کہ اس سے پڑھ کر بچھو سانپ وغیرہ کے زہر میں دم کیا، اس کے اثر سے وہ زہر اتر گیا۔ تو یہ سب ثبوت ہیں اس بات کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں برکت ہے، شفا ہے، حفاظت ہے، اگر اعتماد و یقین کے ساتھ کیے جائیں۔ اب ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حضرت خالد بن ولید نے زہر پی لیا، کچھ نہیں ہوا، تو کیا ہم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے زہر پی لیں تو ہمارے اوپر اثر کرے گا؟ پہلے خالد ابن ولید کے جیسا ایمان پیدا کر، بے شک ایمان، جب ایمان اس درجہ پیدا ہوگا تو اس درجہ پھر زبان میں وہی تاثیر پیدا ہوگی جو حضرت خالد ابن ولید کی پیدا ہوگی۔ سمجھے؟ جیسے ایک مثال اس میں دی گئی ہے کہ کارتوس اور بندوق ہو، کارتوس بہت بڑھیا ہے لیکن بندوق صحیح نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے کچھ ہو سکتا نہیں۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ہر خوبی میں جامع ہے، لیکن جہاں سے استعمال کرنا ہے وہ پہلے صحیح ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارے اعتماد میں، ہماری یقین میں، اخلاص میں بہت کمی ہے، بہت کمی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد میں ایک بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت ہے مستقل طور پر یا یہ آیت نہیں؟ تو سورہ نمل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، وہ ایک آیت کا جز ہے، اور جو یہ سورتوں کے شروع میں جو لکھا ہوا ہے، اس سورت کے شروع میں جو لکھا ہوا ہے سوائے سورہ برات کے، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل طور پر آیت ہے یا نہیں؟ تو ہمارے یہاں ہمارے امام کا مذہب یہی ہے کہ یہ مستقل طور پر ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ ہے یہ آیت نہیں ہے، ایک فصل کے لیے لکھا گیا ہے۔ ایک جگہ آیت ہے، اسی اختلاف سے بچنے کے لیے بتایا کہ حفاظ وغیرہ جو تراویح میں پڑھتے ہیں ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر کے ساتھ بلند آواز سے پڑھ دے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں بیان کیا ہے۔ اچھا، باقی چیزیں جو بسم اللہ کے تحت ضروری تھیں وہ آ گئیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہے سورۃ الفاتحۃ مکیۃ وہی 7 آیات۔ بسم اللہ شریف کے بعد جب قرآن شریف کھولیں گے تو سب سے پہلے جو سورت ہے جس کی تلاوت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے نا۔ اس سورہ فاتحہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ یہ مکی ہے، یہ مکی ہے، وہی 7 آیات، اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کے سلسلے میں مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اس میں اس سورت کے کئی نام ہیں، اس سورت کے کئی نام ہیں۔ ان سورتوں کے نام میں ایک اس سورت کے کئی نام ہیں، ان ناموں میں یہ نام ہے، ایک تو سورۃ الفاتحہ، دوسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب، تیسرا نام ہے ام القرآن، سورۃ الکنز،
سورہ وافیہ، سورہ کافیہ، سورہ شافیہ، سورہ شفا اور سبع مثانی، سورہ نور، سورہ رقیہ، سورہ حمد، سورہ دعا، سورہ تعلیم المسئلہ، سورہ مناجات، سورہ تفویض، سورہ سوال، سورہ ام الکتاب، سورہ فاتحۃ الکتاب، سورہ صلاۃ، یہ سب نام جو ہیں اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اب ان ناموں کے تعلق سے یہ بیان کیا ہے کہ اس سورت کا نام فاتحۃ الکتاب کیوں ہے؟ فاتحۃ الکتاب، اس کا معنی ہے کتاب کھولنے والی، کتاب کھولنے والی۔ اس سورت سے قرآن پاک کو شروع کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بعض روایات کے روح سے یہی سورت سب سے پہلے نازل ہوئی، یہی سورت سب سے پہلے اتری ہے، یہ ایک روایت ہے۔ ابھی اس سلسلے میں اور آگے بیان کریں گے۔ اور ہے کہ سورہ حمد اس لیے اسے کہتے ہیں کہ اس کے اول میں لفظ الحمد آیا ہے، آیا نا، الحمدللہ رب العالمین، اسی لیے اس کو سورہ حمد کہتے ہیں۔ ام القرآن کے سلسلے میں ہے کہ ام کے معنی ہے اصل، اور یہ سورہ سارے قرآن پاک کی اصل ہے، جڑ ہے، اس لیے اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جس قدر مضامین مفہوم سارے قرآن میں تفصیل کے ساتھ ہے، اجمالی طور پر وہ تمام باتیں اس سورہ ام القرآن کے اندر یعنی سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ اس کی ایک مثال دی ہے اس طرح کہ قرآن پاک اس کو یعنی سورہ فاتحہ کو قرآن پاک سے وہی نسبت ہے جو بیج کو درخت سے ہوتی ہے، کیونکہ بیج میں سارا درخت یعنی پتے، شاخیں، پھل، پھول وغیرہ یہ سب کے سب ہوتا ہے، وہ اجمالی طور پر سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کے تقریباً سارے مضامین اس میں آ گئے، کیونکہ عقائد، اعمال سب اس میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کی معبودیت، اس کی بے نیازی، یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ سبع مثانی اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ اس لفظ کے معنی ہے 7 مقرر آیتیں، اور یہ 2 بار اتری ہیں۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو 2 مرتبہ نازل فرمایا ہے۔ اچھا، اور سورہ وافیہ، کافیہ، شافیہ، شفا، تعلیم المسئلہ، مناجات اور سورہ صلاح، یہ سورہ دعا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دعا پر مشتمل ہے، اور اگر اس کو کوئی پڑھتا ہے تو تمام چیزوں میں یہ کفایت کرنے والی ہے۔ اس کے پڑھنے میں شفا بھی ہے، اور یہ شفا دینے والی صورت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے مانگا جاتا ہے یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ نماز کے اندر اس سورت کی تلاوت ضروری اور واجب ہے، اس لیے یہ تمام نام جو ہیں سورہ فاتحہ کے بتائے گئے ہیں۔ اچھا، یہ ان تمام کے بعد میں اب ایک بات یہ آئی کہ یہ سورت جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ منورہ میں نازل ہوئی؟ تو قرآن عظیم کے شروع ہی میں یہ لکھا ہوا ہے سورۃ الفاتحہ مکیۃ وہی 7 آیات، کہ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورہ فاتحہ مکہ معظمہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ بعض حضرات نے اسے مدینہ منورہ میں بھی نزول کا قول کیا ہے، اس میں تطبیق یہ دی ہے کہ ایک مرتبہ یہ مکے میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے نا۔ مکے میں جو آیتیں نازل ہوئی وہ مکی، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی، لیکن اس کے اعتبار سے جو آیتیں طائف میں نازل ہوئی یا ادھر ادھر نازل ہوئی اس میں جو ہے اختلاف کی صورت بن جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی چاہے وہ سرکار کہیں ہو وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی
چاہے وہ مکے میں ہی نازل ہوئی، وہ مدنی ہے، وہ مدنی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہجرت سے پہلے ہی نازل ہوئی، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں فرض ہوئی، اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت یہ ضروری ہے۔ اس لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ سورت مکہ معظمہ کے اندر پہلی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بعض علماء نے یہ فرمایا کہ سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی تو یہ معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا ذکر فرمایا کہ مجھ کو ایسی ایسی آوازیں آتی ہیں۔ آپ کی اہلیہ نے ان کے بھائی جو ورقہ بن نوفل تھے ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر تشریف لے گئے، چونکہ وہ بعض علامتوں سے یہ جانتے تھے کہ نبوت و رسالت کے جو آثار ہیں، جو معاملات ہیں، اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو علامات بتائے گئے ہیں وہ پورے طور پر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جلوہ گر ہے۔ چنانچہ آپ کے لیے یہ کہا کہ جب یہ آواز آئے تو آپ اطمینان سے سنیں۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت جبریل امین خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، مگر دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرا بسم وہی نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اتری، لیکن اس پر اعتراض وہی ہے کہ نماز جب مکہ مکرمہ میں ہوئی تو وہاں پر نماز کے اندر پھر کیسے تلاوت وہ کی جاتی تھی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 2 بار نازل ہوئی، اسی لیے اس سورت کا نام سبع مثانی ہے، کیونکہ یہ 7 آیتیں ہیں اور 2 دفعہ اتری، اور 2 بار اترنے میں حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کی شان کا پتہ لگ جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی معلوم ہو جائے، کیونکہ قرآن پاک کی آیتیں حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ربانی تحفہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا اترنا محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس میں اور بھی حکمتیں ہیں۔ اچھا، سورت اور آیت۔ آیت کے معنی ہے نشانی اور سورت کے معنی ہے گھیرنا، اسی لیے شہر کی فصیلوں میں شہر کو گھیرنے کے لیے یا گھر جس کو 4 دیواری سے گھیرتے ہیں اور شہر کو جو گھیرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سور البلد۔ تو ایک آیت کی جو علامت ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، یہ ایک ایک نشانی جو بتائی گئی ہے ان کو کہتے ہیں آیت، اور چند آیتوں کا جو مجموعہ ہے جہاں بسم اللہ سے شروع ہے اور ایک جگہ اختتام ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سورت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورت۔ آیت کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ آیت کی معنی ہے نشانی، اور قرآن پاک کا ہر جملہ قرآن پاک کی حقانیت لانے والے کی حقانیت اور بھیجنے والے کی حقانیت کی نشانی ہے، اس لیے اسے سورت آیت کہتے ہیں۔ اور سورت کے معنی گھیرنے والی چیز، کیونکہ قرآن پاک کی اصطلاح میں سورت قرآن پاک کی وہ عبارت کہلاتی ہے جس میں مضمون پورا ہو گیا ہو اور اس کا نام بھی کچھ رکھ دیا گیا ہو، جیسے سورہ فلق، سورہ بقرہ اور سور وغیرہ دیگر چیزیں، یہ سب جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ اور توضیح اس سلسلے میں وہی ہے مکی اور مدنی کے کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مکی بھی ہے اور یہ مدنی بھی ہے۔ اچھا،
قرآن پاک کی سورتوں کے نام وغیرہ جو رکھے گئے ہیں یہ سب توقیفی ہیں. سورتوں کے نام میں جو اس کے اندر مفہوم بیان کیا گیا ہے یا کوئی لفظ ایسا ہے اسی سے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. جیسے سورہ بقرہ کے اندر بقر کا ذکر ہے تو سورہ بقرہ. سورہ فاتحہ کو سورہ حمد کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں الحمد ہے. اس کا ایک مناسبت کسی نہ کسی اعتبار سے ہے اور ان سب سورتوں کے نام یہ ہے توقیفی رکھے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے نام پر گفتگو ہوئی ہے, اس کی فضیلت اور پھر اس کے اندر جو آیتیں ہیں اس میں کیا مفہوم ہے اور کیسے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرنا چاہیے. مفسرین نے ان کے معنی و مفاہیم کو کس طرح اجاگر کیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس قرآن میں ہم سمجھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. تبیان القرآن ہوتا نا زیادہ اچھا بزم ہدایات کو سلام ارم تاجدار حرم شہر یار ارم تاجدار حرم بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام بہار شفاعت کہ آقا پہ بے حد درود غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروات پہ لاکھوں سلام فقیروں کی سروات پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی حضرت پہ لاکھوں سلام سیدی حضرت پہ لاکھوں سلام جان رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجن سب ان کی شفاعت پہ لاکھوں سلام سب ان کی شفاعت پہ لاکھوں سلام جان مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ
अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मौला ताला बारे इलाहा इस मजलिस दरस कुरान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। मौला कुरान की अज़मतों से आलम इस्लाम को माला माल फरमा दे। मौला कुरान अज़ीम की बरकतों से मुसलमानों को इज़्ज़त व आबरू अता फरमा। मौला जहाँ भी आलम इस्लाम में मुसलमान परेशान हाल हैं, इनकी परेशानियाँ दूर फरमा। किसी बला मुसीबत में गिरफ्तार है उससे निजात अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा। जो मौला रोज़गार से लगे हुए हैं उनकी रोज़ी में बरकतें अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजला अता फरमा। मौला जो मुकद्दमात में बिला वजह गिरफ्तार हैं रिहाई के असबाब अता फरमा दे। मौला जिनके घरों में बहनें बेटियां बैठी हुई हैं मौला गैब से उनके लिए बेहतरीन रिश्ते का इंतज़ाम फरमा दे। मौला तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मौला हमारे मुल्क में शांति सुकून चैन अता फरमा। मौला जिन हालात से ये मुल्क गुज़र रहा है मौला और मुसलमान जिस तरह परेशान हाल है मौला तो अलीम व खबीर है मौला, इन सब से निजात अता फरमा दे, सुकून अता फरमा दे, चैन अता फरमा दे। मौला तमाम मदारिस मसाजिद खानकाहें उलमा मशाइख इन सब की उम्रों में सब की हिफाजत फरमा। मौला मदरसा शफिया गयासुल उलूम मदरसा ऐसुल मदारिस कदीम इन सब को खूब तरक्की अता फरमा। मौला यहाँ पर कारी अब्दुल क़य्यूम साहब, कारी शहूद साहब, हाफिज़ इमरान साहब, हाफिज़ मोहम्मद शरीफ साहब और सामईन ये सब हाजिर हैं।